أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد. السلام علیکم ناظرین، آپ نے یہ مناظر دیکھے. یہ مناظر نہ تو کسی امام بارگاہ کے ہیں، نہ ہی کسی مسجد اور نہ ہی کسی محفل میلاد کے، بلکہ یہ مناظر ہیں ایک ایسے تعلیمی ادارے کے جو ہفتے میں 6 دن بند رہتا ہے اور صرف 1 دن کام کرتا ہے، لیکن وہ 1 دن ان 6 دنوں پر بھاری ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں القائم سنڈے اسکول کی. ان کی 2 برانچیں ہیں. ایک برانچ اندرون شہر میں واقع ہے اور دوسری برانچ ہے اندرون شاہدرہ لاہور میں، جہاں پر 8 سال
سال کی عمر سے 15 سال کی عمر کے بچے صبح اٹھ کر پورے ذوق و شوق سے خود تیار ہو کر اسکول کے وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ وہ محبت، توجہ اور نفسیاتی دباؤ کے بغیر جو ماحول ان کے شفیق اساتذہ انہیں فراہم کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بچوں کی پسند کے انعامات اور طریقہ تعلیم بھی ہے، بلکہ اکثر والدین تو ان کے اس شوق سے بھی کچھ نالاں نظر آتے ہیں، کیونکہ بچے اس ادارے سے چھٹی کرنا اپنا بہت بڑا نقصان تصور کرتے ہیں، اور چھٹی کرنا ان کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو شیلڈ سے محروم ہونا پڑے گا۔ ہر سیکشن کے ریگولر طلباء کو ادارے کی طرف سے اعزاز کے طور پر ایک خاص طور پر شیلڈ پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ریگولر رٹا سسٹم کو ختم کر کے جدید طرز کا تعلیمی نظام رائج کرے گا، یعنی ایک اسلامی ویڈیوز اور دل فریب تصاویر کے ساتھ کتب، یہ سب کچھ مل کر بچے کے شوق کو اور بھی چار چاند لگا دیتے ہیں۔ یزیدی فکر کے شعلے بجھائے، ہمیں وہ دین سو تیرا نفائے، امام عصر جب تشریف لائے، ہمیں وہ دین سو تیرا نفائے۔ کہے قرآن کا ہر ایک پارا مجھے ایسے پڑھا جیسے کہ حق تھا، دعائیں دے ہمیں نہج البلاغہ، کچھ ایسے علم کی شمعیں جلائے، ہمیں وہ دین سو تیرا نفائے، امام عصر جب تشریف لائے، ہمیں وہ دین سو تیرا نفائے۔ سبھی باتیں ہماری پر اثر ہو، بلا کی دھوپ میں مثل شجر ہو، زمانے میں ہمیں سے معتبر ہو، اپنی ٹیچر کو یہ باتیں ڈیلیور کیجیے کہ ہم دین پھیلانے کی بات کر رہے ہیں۔ قید کرنا ہے میں نے اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے قید کرنا ہے، خود کو سمجھنا ہے کہ میں نے جو لکھا ہے، جو میں پڑھ رہی ہوں، مجھے وہ یاد دہانی رہے کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں کیا سنا تھا، میرے اس لیکچر میں مجھے کیا ملا۔ خود سے لکھنا ہے، خود سے اس کو اپنی کاپیز پہ اس کو لکھیے تو وہ آپ کے پاس قید رہے گا۔ جب بھی آپ اس بک کو کھولیں گی، کاپی کو کھولیں گی، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ ہر وقت پھیلے گا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ صلاحوں کے پیچھے قید ہو گیا، وہ آپ کی کاپی میں قید ہوا ہے، جب بھی آپ کاپی کھولیں گی وہ آپ کے سامنے۔ کہ اگر کوئی بھی عقل انسان کو، انسانی عقل کو انسانی صورت میں دیکھنا چاہیں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور یہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آج ہم امام حسن کا تعارف، ایک نظر میں امام حسن کا تعارف کریں گے۔ تعارف امام حسن، اس میں مبارک ہے حسن، ٹھیک، اور بہت سارے القابات ہیں امام حسن مجتبیٰ کے۔ تو القابات میں سے ایک ہے، آپ کو مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک، ذکی بھی کہا جاتا ہے، اور سبز قبا بھی کہا جاتا ہے۔ تڑپتی بہن کرتی تھی وہ مادر، وہ گھر سے رخصت اکبر کا منظر، کرے ہم یاد اور آنسو بہائے، ہمیں وہ دین سو تیرا نفائے، امام عصر جب تشریف لائے، ہمیں وہ دین سو تیرا نفائے، لکھے کرتاس واجب اور مستحب۔ چہرے کو دھونا کیا ہے؟ واجب۔ اب چہرے کی کتنی مقدار دھونا واجب ہے؟ ہاں جی، کہاں سے لے کے کہاں تک؟ لمبائی میں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک، یہ حصہ لمبائی میں دھونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ چوڑائی میں کتنا حصہ دھونا واجب ہے؟ یہ کانوں کی یہ جو لو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں تک دھونا مستحب آئے گا، واجب نہیں۔ واجب مقدار کیا ہے؟
आँख के अंगूठे से लेके ये बड़ी उंगली के दरमियान चेहरे का जितना हिस्सा आता है उसको धोना वाजिब है। चेहरे के आपको पता है सेना जमात इस्लामी को किस बीबी की शहादत है? कौन सी बीबी? उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम। बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम। जब भी किसी बीबी का नाम लिया जाता है तो ताज़ीमन क्या कहा जाता है? अलैहिस्सलाम। मौला अब्बास के बारे में कोई कुछ बता सकता है? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के कौन थे? सिपाही सालार थे और अलमदार थे। ठीक है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जो वालिदा गिरामी है उनका नाम है बीबी उम्मुल बनीन। से मुझे कौन बताएगा कि बीबी उम्मुल बनीन का लक़ब क्यों उनका उम्मुल बनीन रखा गया? आप बताएं। क्योंकि कोई उनकी बेटी नहीं थी, वो बेटों की माँ थी, इसलिए उम्मुल का मतलब माँ, बीन का मतलब बेटों की माँ, इसलिए उन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता है। माशाल्लाह, बुलंदतर सलावत। अच्छा जी, अब मुझे कौन बताएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में मौला अब्बास का मकाम और मर्तबा क्या था? सिस्टर। अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? आप बताएं। अच्छा जी, कोई एक बच्चा बता दे असूल दीन कितने हैं? वो बाजी पीछे से आप हैंड खड़ा कर लें। इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद चकी बेइज्जती है फातिमा, तू बड़ी सकी है फातिमा। हो सकता है इस इलाके में कोई मुसलमान प्यारे नबी की बातों में अमल नहीं करता हो। क्या था? जी आप बताएं, क्या था प्रीवियस मूवी में? क्या लेक्चर था, क्या दर्ज था? जज़ाकल्लाह। दुरूद पढ़ें इनके लिए बुलंद आवाज़ से। तो ये जो अगली मूवी थी वो भी किससे रिलेटेड थी? सदके से, चैरिटी। आप यानी ये नहीं है कि आपने सिर्फ किसी को हाथ से पैसे दिए थे वो सदका है। सिर्फ पैसे देना सदका नहीं है। आप अगर किसी शख्स की तरफ मुस्कुराकर देख लें वो भी सदका है। आप उसके लिए कोई आसानी पैदा कर दें, किसी के रास्ते में कोई रुकावट है जो किसी के लिए नुकसानदेह, आप उस रुकावट को रास्ते से हटा दें। जैसे मूवी में क्या था, पत्थर पड़ा हुआ था, उन्होंने पत्थर क्या किया, उठा के साइड पर कर दिया। दरअसल मैं यहाँ पे कौले मासूम का मफ़हूम बयान करूँगा कि इमाम का फरमान है कि बचपन जो है इंसान का, वो खाली जहन जो है वो बंजर ज़मीन की मानंद है, उसमें जो बोया जाएगा वही हम काटेंगे। और हाल जो दौर हाज़िर चल रहा है इसमें बच्चों की तरबियत एक बहुत ही अहम जो है मौजू है। और गुज़िश्ता 16 साल से अल-काम इस्लामिक संडे स्कूल बच्चों की तरबियत में वालिदैन की शाना बशाना अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ज़रूरत इसकी हमने यही महसूस की कि बच्चे दुनियावी तालीम में तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, वालिदैन का और तमाम असातिज़ा कराम का जो फोकस है वो दुनियावी तालीम है। बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं और गर्ल्स हर मैदान में आगे आना चाहते हैं। लेकिन इसके इवज़ अगर हम दीन को देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीन शनासी से दूर होते जा रहे हैं। बच्चों की तरबियत, बच्चों को दीन शनासी के हवाले से आगाह करने का ये हमारा मकसद था कि हम बच्चों में को इस तरह से तरबियत दे दें कि वो हमारे माशरे को परवान चढ़ा सकें, ना कि सिर्फ दुनियावी लिहाज से बल्कि दुनिया के साथ साथ आखिरत पर भी फोकस रखा जाए। आखिरत में भी हम अपने लिए नासिर है। मौजूदा ज़माने में एक मसला है
بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ یہ کہ بچے کی تربیت اصلاً والدین کی کرنا ذمہ داری ہے، لیکن ماڈرنائزیشن ہے، والدین مصروفیات کی وجہ سے بچوں کو اسکول میں اس پرپس کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہاں پر ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنا تعلیمی معیار بلند کریں، لیکن ہمارے اسکول اس تربیت کے معاملے میں کان کتراتے نظر آتے ہیں اور وہ اس کو والدین کے کندھوں پہ ہی بوجھ رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں القائم سنڈے اسکول کی جانب سے خداوند عالم کے فضل سے امام زمانہ کے حجت میں ایک کاوش کی جا رہی ہے کہ معاشرے کے بچوں کی اعلیٰ تربیت کی جائے۔ اس حوالے سے ہم بچوں کو دینی تعلیمات، احکام، دینیات، قرآن معارف، سیرت معصومین اور نماز جیسے اہم امور کی تعلیم دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے یہاں سنڈے اسکول میں باقاعدہ دینی تعلیم کا آغاز کیا جا چکا ہے، جس کو 1 سال ہونے والا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہاں پہ خصوصاً بچیوں کا بہت کردار ہے کہ اگر بچیاں یہاں پہ آئیں تو وہ بہت زیادہ مہذب اور باتہذیب ہو سکتی ہیں، اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے آپ آ کے یہاں پہ جو یہاں کا وزٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں باقاعدہ بہت اچھے سے منظم طریقے سے یہاں پہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، بچیوں کی، بچوں کی، سب کی۔ لیکن ہمیں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ایک عورت کا کردار ہوتا ہے، یعنی یہ بچی جب جب ایک بچی کی بڑی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ ایک نسل کو منظم طریقے سے کیسے چلا سکتی ہے یا ایک نسل کی تربیت کیسے کر سکتی ہے۔ تو چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسری یہ دنیاوی تعلیم تو بہت زیادہ ہے، لیکن دینی تعلیم پہ بالکل بھی توجہ نہیں دی جاتی، یعنی 99% جو ہے رجحان ماں باپ کا بھی اور ہر ایک کا اسی طرف ہوتا ہے کہ انہیں بچوں کو دنیاوی تعلیم دی جائے، لیکن دین جس کا تعلق ہمارے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے اور اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کی۔ اگر ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین انہ خیر ناصر و معین۔ قول معصوم علیہ السلام ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو اس سے پہلے کہ ان پہ مراجعہ اثر انداز ہو جائیں۔ تو سوال کیا گیا مولا یہ مراجعہ کون ہے؟ تو فرمایا وہ جو آپ کے بچوں کو ایک جھوٹی اور ناقص امید دلاتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی نماز کی یا احکام دین جاننے کی ضرورت نہیں ہے، فقط آپ ہمیں مانتے ہو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن امام نے فرمایا ان کے اثر انداز ہونے سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ تمہارے بچے ایک سفید کاغذ کی مانند ہیں کہ جن کی تربیت جس طرح سے تم کرو گے، جیسی لکیریں اپنے بچوں کے صفحے دل پہ کھینچو گے ویسے ہی کھنچتی چلی جائیں گی۔ آج کے اس پورا شوب دور میں کہ جہاں ہم ہر لحاظ سے گھرے ہوئے ہیں فتنوں کی آماج گیا ہے، ہم بڑے سے بڑا انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو ایک معصوم بچہ اس پورا شوب دور میں اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے گا، کیسے بچائے گا؟ اس کے لیے بہترین اور واحد حل یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ادارے سے اپنے بچوں کو منسلک کر دیں کہ جو ہمارے بچوں کو دینی معلومات فراہم کر سکے، اور انتہائی آسانی سے، نہ صرف 7 دن بلکہ صرف 1 دن، ہفتے میں 1 دن کم از کم، جہاں اتوار کا دن بچے چھٹیوں میں گزار دیتے ہیں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں گزار دیتے ہیں، وہاں صرف 2 سے 3 گھنٹے اپنے وقت کے امام کو مختص کر دیں، اپنے وقت کے امام کے لیے وقف کر دیں وہ 2 سے 3 گھنٹے، جس میں وہ دین کے معلومات جان لے، تو بہت اہم ہے۔ اسی کاوش کو بروئے کار لاتے ہوئے، اسی نظریے کو عملی شکل دیتے ہوئے اسلامک سنڈے اسکول کا آغاز کیا گیا۔ یہ ادارہ مخلص ہو کے بچوں کی تربیت میں کردار ادا کر رہا ہے، اور ہدف فقط اتنا ہے کہ اس پورا شوب دور میں بچوں کو، جہاں وہ ہر لحاظ سے دشمن کے ایجاد کردہ کھلونوں میں کھیل رہا ہے، بچے اسکول کے بعد ہر وقت اس کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، اس نے کچھ نہ کچھ
کچھ اس پہ دیکھنا ہے، لیکن اس بچے کے ہاتھ سے قرآن غائب ہے، اس بچے کے ہاتھ سے احکام غائب ہے، اس بچے کے ہاتھ میں معرفت امام زمانہ غائب ہے۔ لیکن اگر ہم نہ صرف 7 دن بلکہ صرف 1 دن اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے وقت کے امام سے قریب کرنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے اگر کسی ایسے ادارے کے ساتھ منسلک کر دیں کہ جن کی کوشش یہی ہے، جن کی کاوش اور کاہش یہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو امام زمانہ کے قریب کر سکے، تو یہ کیا ہی بہتر۔ کم از کم آپ کے لیے یہ تو کوئی بات آپ کے پاس ہوگی، کوئی یہ موقع آپ کے پاس ہوگا جب آپ کل وقت کے امام کو یہ کہہ سکیں گے مولا ہم نے اور تو آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اپنی زندگی سے وقت نکال کے اپنے بچوں کو آپ کے معلومات، آپ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ ادارہ مخلص ہو کے آپ کے بچوں کی تربیت میں کردار ادا کر رہا ہے۔ فقط 2 سے 3 سے 4 گھنٹے ہیں جس میں آپ کے بچے آ کے امام کی معرفت حاصل کرتے ہیں، احکام دین حاصل کرتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں، معرفت امام زمانہ پہ گفتگو سنتے ہیں، جس سے آپ کے بچوں میں روحانیت کی ابھی سے ہی اگر آپ تربیت نہیں کریں گے تو کل کو ایک ایسا وقت بہت جلد آن پڑے گا کہ جب فقط حسرت و یاس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ ابھی ہی موقع ہے، ابھی ہی آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت میں کردار ادا کریں۔ کل بروز محشر روایت میں ہے کہ والدین کے خصوصاً باپ کی ایک بچہ باپ کا میدان محشر عدالت پروردگار میں گریبان پکڑ کے کہے گا تو نے مجھے دین کی معلومات کیوں نہیں سکھائی جبکہ واجب تھا تجھ پہ کہ تو مجھے سکھاتا، تو نے مجھے دین کے احکام کیوں نہیں سکھائے جبکہ واجب تھا، تو نے مجھے وقت کے امام کے قریب کیوں نہیں کیا جبکہ واجب تھا۔ اس وقت آپ کے پاس جواب دینے کے لیے اگر خدائے نہ کردہ کچھ نہ ہوا تو اس وقت سوائے پچھتاوے حسرت و یاس کے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ ایک مخلص ادارہ ہے، لہٰذا اس ادارے میں خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، دیکھیں، پہلے دیکھیں، مطمئن ہوں اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کی نیت سے وقت کے امام سے قریب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نظر آئے الگ ہم لوگ سب سے۔